एक औरत ने अरबी ब्रांड का लिबास ज़ेब तन कर रखा था। लोगों को ये लगा कि शायद इसके ऊपर कुरान पाक की कोई आयत लिखी हुई है, कुरान पाक के अल्फाज लिखे हुए हैं, और इस वजह से उन्होंने उसका घेराव कर लिया और कत्ल करने के मुतालबे करने लगे, या हम कत्ल करेंगे, इस तरह की आवाज़ें वहाँ पे उठने लगी। और पुलिस ने उस औरत को वहाँ से बचा लिया लोगों के हुजूम से। अब इस बात को लेकर ना सारा मुल्क ये कह रहा है कि यहाँ पे जो है वो मजहबी जुनूनियत है, ये लोग जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं, इनको तरीका नहीं है, अदब नहीं है, इनको पता नहीं है अरबी कैसी होती है, कुरान कैसे होता है। सारे के सारे लोग उनको जानवरों से भी बदतर समझने लगे हैं। एक तरफ ये तो लिबास है, ये तो अरबी ब्रांड का है, बहरीन का है शायद, तो इसके बारे में बात करना, अरब के बारे में बात करना, फिर तो ये खारिज मिनल मिल्ला हो जाए। इंसान अगर उसके बारे में बात कर दे वो तो अलग बात है, हम उस ब्रांड के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। और ये जो मामला हुआ है हमारे पास, हमारी तरफ ये जो मामला हुआ है, अब इसके अंदर मैं उस मामले ये नहीं कह रहा कि लोगों ने ये काम ठीक किया है। आप उस लिबास को गौर से जब देखेंगे तो उसके बाद जब नजर पड़ेगी तो क्या आलिम और क्या जाहिल, आपकी नजरें एक बार धोखा खा जाएंगी। आपको दूर से ये लगेगा कि ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, माज़अल्लाह कहीं अल्लाह का नाम तो नहीं लिखा हुआ, या कुछ ऐसा वो तरीका उसका ऐसा है, रस्मुल खत उसका ऐसा है, और वो चूंकि बहुत ज्यादा उसके अंदर लिखा हुआ है, अल्फाज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो दूर से नजरें धोखा खा जाती हैं। अब लोगों ने ये समझा कि ऐन मुमकिन है कि शायद कि इसके ऊपर कोई नाम लिखा हो, कुरान पाक की आयत का कोई टुकड़ा हो, कुछ ऐसा हो, क्योंकि इस तरह के वाकयात हमारे यहाँ होते रहते हैं। कुरान पाक की तौहीन होती रहती है, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की शान के अंदर गुस्ताखी होती रहती है, तो लोग उन वाकयात को पीछे उन्होंने अपनी नजरों से वो देखे होते हैं, फिर इस हिसाब से वो इस तरह के मामलात के अंदर मुश्ताइल हो जाते हैं। क्या हमारे इस मुल्क के अंदर कुरान पाक की तौहीन कभी नहीं हुई होती है, और उसके अंदर लोग मुश्ताइल हो जाते हैं और नजरें धोखा खा जाती है। इसका मतलब नहीं है कि सारे के सारे वो बद्दू थे, अनपढ़ थे, गवार थे, जाहिल थे। और ये जो उनके मामला है, या उनकी जो ये वाली कैफियत है, या जो ये वाला उन अंदाज है, अब इसका जिम्मेदार कौन है ये भी आप लोगों को बताइए ना। बात पूरी क्यों नहीं कर रहे? आप ये समझते हैं कि वो बद्दू, वो जानवर, वो जाहिल किस्म के लोग वहां पे फिर रहे हैं, उनको इस तरह इस हाल के अंदर पहुंचाया किसने है? इसका जिम्मेदार कौन सा है? जो काम आप लोगों ने करना था, तबलीग का, लोगों की तरबियत का, वो आप वो काम कर रहे हैं जिस तरह से उस काम को करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे तो फिर आप क्यों किसी को जाहिल, गंवार और जानवर से बदतर करार देते हुए आपकी जुबान नहीं लड़खड़ाती, आपके हाथ नहीं कांपते ये लफ्ज लिखते हुए? आपने जो फरीजा था आपका वो तो आपने अदा नहीं किया लोगों की तरबियत का। कितने ऐसे लोग हैं जो मसाजिद से और मदारस से बिल्कुल दूर रहते हैं। दुनिया की उलझनें इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई हैं, हालात ऐसे लोगों के, उनको कुछ पता भी नहीं होता कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। वो दिन और रात बैल की तरह दौड़ लगा रहे हैं, जो बैल कुएं के गिर्द पानी निकालने के लिए वो अपना चक्कर लगा रहा होता है। ये हाल लोगों का बना हुआ है। उनके पास वक्त नहीं है, उनको पता ही नहीं है, सोचते नहीं अपनी जात के बारे में भी, कायनात के बारे में और दीगर चीजों के बारे में गौर फिक्र तो बात की बातें हैं ना। लोगों की जिंदगी इतनी उलझी हुई है, और फिर हम ये समझते हैं कि लोग हमारे पास क्यों नहीं आते। हम हमारे पास आएंगे तो हम उनको समझाएंगे, हमारे पास आएंगे तो हम उनको पढ़ाएंगे। लोग क्यों नहीं हमारे पास आते? ये जाहिल हैं, ये वैसे हैं, गवार हैं। क्या आप देखिए अंबिया इकराम की जिंदगी को, सहाबा इकराम की जिंदगी को, दावत का काम अंबिया ने कैसे किया है? क्या उन्होंने कहा कि लोग हमारे पास आ जाएं, या अंबिया खुद चल चल के लोगों के पास जाते थे? सूरह नूह पढ़िए ना, क़ाल रब्बि इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा। दिन और रात खपा दिए, जिंदगी 950 साल तबलीग की है अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। दीगर तमाम अंबिया इकराम को देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह कौम के लोगों को समझा रहे हैं, उनकी जहालत को दूर करने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। सूरज को देखा, चांद को देखा, सितारों को देखा, और कहा कि ये मेरा रब है, ये मेरा रब है, ये मेरा रब है। समझाने के लिए कैसे कैसे अंदाज इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनाए। और सोहने नबी, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या ताइफ के बाजारों में पत्थर नहीं मारे गए?
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ساری زندگی جو دکھ اٹھائے، مکی زندگی آپ کی اٹھا کے دیکھ لیجئے، کبھی آپ راستوں کے اندر آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کبھی گالیاں دی جا رہی ہیں، کبھی آپ کو مجنون کہا جا رہا ہے، کبھی کیا تانا دیا جا رہا ہے، کبھی کیا معاملات آپ کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، آپ کے ماننے والوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اپنی دعوت کا طریقہ چھوڑا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنے حریص تھے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کیا ہمارے اندر وہ تڑپ ہے، ہم لوگوں کے درمیان جاتے ہیں، کیا وہ انسان جو مسجد سے دور ہے، کبھی ہم نے جا کے اس کو ترغیب دی ہے، اس کو اس کی زندگی کا مقصد سمجھایا ہے؟ چوک چوراہوں کے اندر بیٹھے ہوئے مزدور جو سارا دن وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، اپنی روزی کی تلاش کے اندر ان کو وقت کہاں پہ ملتا ہے کوئی چیز پڑھنے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا؟ ہم نے کبھی جا کے ان کے لیے کوئی ایسا بندوبست کیا کہ چوک چوراہے میں جا کر ان کی تعلیم کا کچھ بندوبست کر دیں؟ یا پھر ہم نے گلی بازاروں کے اندر جا کر کچھ تعلیم کا بندوبست کیا ہے، لوگوں کے پاس جا کر ان کو فردن ہم نے دعوت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ اگر یہ محنت ہماری ان لوگوں کے اوپر نہیں ہے تو پھر تو ہمارا نہیں بنتا، ان لوگوں کو جاہل کہنا نہیں بنتا، گوار، ان پڑھ اور جانوروں سے بدتر کہنا یہ ہمارا حق نہیں بنتا۔ یہ کس نے حق دیا ہے ہم کو کہ ہم ان کو جانور سمجھیں؟ وہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، ان کے دلوں کے اندر وہ ایک عقیدت ہے، وہ سمجھتے ہیں اگر عین ممکن ہے کہ یہ اگر قرآن پاک کی آیت ہے یا اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو پھر ظاہر انہوں نے مشتعل ہونا ہے، ان کے دلوں کے اندر وہ عقیدت رچائی گئی ہے، بسائی گئی ہے سن کے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو سنا کے یہ کام اپنے اندر انہوں نے وہ کر لیا ہے۔ اسی لیے جب بھی کہیں پہ بھی قرآن کی توہین کا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو یہ لوگ بکھر جاتے ہیں اور ایک دم سے باہر نکل آتے ہیں۔ تو اس معاملے کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ ٹھیک کر رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے، یہ جو ان کے اندر تشدد ہے، یہ تشدد ہم لوگوں کا پیدا کردہ ہے، اسی معاشرے کے لوگ ہیں، وہ ہمارے اندر کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ ہمارے ملک کے باسی ہیں، ہمارے جیسے وہ لوگ ہیں۔ ہم اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے انگلی اس طرف موڑ رہے ہیں، جو نشتر ہے ہم نے رخ اس کا اس طرف کر لیا ہے، لیکن اپنی جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو ہم نے نہیں نبھایا ہے، ان لوگوں کو ہم نے نہیں سکھایا ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ اسکول و کالجز کے اندر یہ ابھی کچھ تھوڑے سال ہوئے تھے کہ اس کا جو ناظرہ ہے یا ترجمہ ہے وہ نصاب کا حصہ بنا ہے۔ اتنے سالوں سے یہ ملک چل رہا ہے اور اس کو قرآن پاک کے ساتھ جو اس کا ہے رویہ ہے پوری قوم کا وہ آپ کے سامنے ہے۔ مساجد اور مدارس کے ساتھ جو رویہ ہے حکومتوں کا، کوئی بھی حکومت اس سے پہلے آئی ہے اب تک کے لیے، تو ان کے جو رویے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے، کوئی بات آپ سے ڈکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ قرآن کو ہم نے ایک رسمی کتاب سمجھ رکھا ہے، رمضان کے اندر تلاوت کرنے کے لیے یا پھر کہیں قسم اٹھانے کے لیے یا بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے اس کے سر کے اوپر رکھنے کے لیے، یعنی ہم نے قرآن کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا ہوا ہے جس مقصد کے لیے یہ آیا نہیں ہے، اور جس مقصد کے لیے وہ آیا ہے اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، تربیت کے لیے، وہ والے معاملات ہمارے ہاں نہیں ہو رہے۔ صرف خطبات کی حد تک یا چند کانفرنسز اور پروگراموں کی حد تک سارے کا سارا یہ تعلق ہے قرآن پاک کے ساتھ لوگوں کا، اور جو کبھی وہاں پہ آتے ہیں یا نہیں آتے، اور پھر اس میں سے کچھ لوگ سیکھ پاتے ہیں کچھ نہیں سیکھ پاتے، تو لوگوں کو اس حال تک پہنچانے کے لیے بھی تو ہم ذمہ دار ہیں، جن کی ذمہ داری ہے تبلیغ کی، ان لوگوں کو سمجھانے کی، وہ والا کام نہیں کر رہے۔ فردن ایک آدمی کے پاس جا کر ان کی تربیت کا اہتمام، ان کو موٹیویٹ کرنا، یہ والا کام نہیں ہو رہا، محنت لوگوں کے اوپر نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو خود سے آتے ہیں، اور ان کے اوپر بھی جو خود سے آتے ہیں ان کے اوپر بھی اس طرح کی کوئی محنت نہیں ہے، قرآن پاک کو سیکھنے سمجھانے کا کوئی اس طرح کا خاص اہتمام نہیں ہے۔ تو اگر یہ لوگوں کو غلطی لگی گئی ہے تو اس کو پھر آپ اتنا وہ گندے الفاظ کے ساتھ لوگوں کو نہ اس طرح کرے۔ ایک عقیدت جو لوگوں کے دلوں کے اندر اس طرح سے ڈال دی گئی ہے اور انہوں نے بس اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ بات اللہ کی ہو، قرآن کی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، صحابہ کرام کی ہو، پھر انہوں نے برداشت نہیں کرنا، کیونکہ ان کو ہم نے تعلیم نہیں دی، ان کی ہم نے تربیت نہیں کی، جس طرح سے ان کی تربیت ہمیں کرنا چاہیے تھی وہ والا معاملہ نہیں ہوا۔ تو پھر اس حساب سے اس طرح کے معاملات یا واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اب بھی ہوتے رہیں گے۔
اب اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات اور قرآن پاک کی صورتیں، مکمل صورتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں قبروں کے اوپر، ان کی پھٹیوں کے اوپر آیت الکرسی پوری لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور جو چادریں مردے کے اوپر ڈالی جاتی ہیں اس کے اوپر قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور پھر قبروں کے اوپر جو رکھی جاتی ہیں ان کے اوپر بھی یہ معاملات ہوتے ہیں، وہاں پہ جانور بھی گزرتے ہیں، پرندے بھی وہاں پہ بیٹھتے ہیں، اور اس کے پرندے اس کے اوپر اپنا گند بھی پھینکتے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی اس طرح کا معاملہ تو پھر کوئی نہیں کرتا وہاں پہ، کیونکہ وہ بھی ایک مذہبی عقیدت کا ایک لبادہ اوڑھ دیا گیا ہے نا لوگوں کے اوپر، اس لیے وہ اس کو برا نہیں سمجھ رہے۔ لوگوں کو اچھے اور برے کی پہچان جو ہے نا الگ الگ کر دی گئی ہے، ایک جگہ پہ ایک مسلک کے درمیان اچھائی کا معیار کچھ اور ہے، دوسرے کے پاس میں جو اچھائی ہے اس کا معیار کچھ اور ہے، حقیقی صحیح اور غلط کی پہچان لوگوں کے درمیان سے ختم کر دی گئی ہے، تو پھر اس لیے پھر ان معاملات کے اوپر رونا ہی بنتا ہے، انسان کر کیا سکتا ہے آخر اس معاملے کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین ہی حافظ ہے ہم سب کا، ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ ہیں وہ قرآن پاک کو سمجھنے والے پڑھنے والے بس وہی اس دنیا کے اندر سب کچھ ہیں، وہی بڑے بڑے عالم ہیں، اور جہالت ساری کی ساری عام لوگوں عوام کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اس طرح کا رویہ نہ اپنائیں، کچھ جو کمزوریاں ان جیسے واقعات سے ہمیں عبرت پکڑ کر ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اس کے لیے تدبیر کرنی چاہیے کہ آگے اس طرح کے واقعات اگر نہ ہوں، لوگوں کے درمیان یہ والا معاملہ نہ ہو، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی تدبیر نہیں ہے، کوئی سیکھنے سکھانے کا ہمارے پاس ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے، ہم سب اس کے اوپر مل کر محنت کریں گے، یہ والا کوئی نہیں کرے گا۔ ہاں جو آسان کام ہے وہ سب کریں گے، جہالت ہے، جاہل ہیں، بدو ہیں، اسلام سے خارج ہیں، غلط ہیں، جنونی ہیں، بس یہ جو ایک لفظ ہمیں مل گئے ہیں، یہ 4-5 لفظ جو ہیں یہ ہمیں یعنی مارکیٹ کے اندر آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں، بس انہیں کو کاپی پیسٹ کرو، اٹھاؤ، لگاؤ، اور اپنا سے وہ سمجھ لو کہ بڑے ہماری جو سوچ اور فکر ہے، ہماری جو عقل ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، باقی سب ادھر جاہل اور گندی اور بدو عوام پھرتی ہے۔ بڑا آسان کام ہے یہ، لیکن کرنے والا جو کام ہے نا وہ کوئی نہیں کرے گا۔